بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس 10 یا 12 منٹ پہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ شاعر کہتا ہے اداس رہنے کو یہ اچھا نہیں بتاتا ہے، اداس رہنے کو یہ اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ گناہ کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہ کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے بھائی بڑے خاموش بیٹھے ہیں، ان کے لیے شعر ہے کہ مزاجی وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجب اتفاق ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں، نبی کا نام سن کر پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کا نام سن کر پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ یہ بلا تاخیر ہو آپ نیر اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، غریبوں کو کلیجے سے لگانے والے پیغمبر، ڈوبتی ناؤں کو تیرا دینے والے آقا کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تھوڑی سی دیر آپ کو چند نصیحت کروں، تقریر تو نہیں، بس آپ تھوڑا سیکھ جائیں، میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، 23 و 12 کا فرماتا محبوب آپ فرمائیے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اے محبوب آپ بتائیے لوگوں کو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سوچئے کیا اجالا اندھیرا ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور علم کی تعریف دیکھیے، العلم نور، علم کیا ہے؟ علم روشنی ہے، علم کیا ہے؟ اجالا ہے۔ مان لیجئے کتابوں میں آتا ہے، آپ پڑھیں کہ بے علم آدمی جانور کی طرح ہوتا ہے، بے علم آدمی جانور کی طرح ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر وقت شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، ہر وقت ہمیں گناہوں کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ شیطان سے پٹکی پہ پٹکی کھا نکل رہے ہیں۔ شیطان ہمیں اٹھا اٹھا کے پٹک رہا ہے، ہم شیطان کی چال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے کو برا کہہ دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، ایک مسلمان دوسروں کی نفرت، دوسروں سے حسد رکھ رہا ہے، جلن رکھ رہا ہے۔ شیطان کے شیطان اپنے ہر طریقے سے ہر حربے کو استعمال کر رہا ہے، اور ہم پھنس رہے ہیں۔ کوئی بیٹھ کر کے عالموں کو برا کہہ دیتا ہے، کوئی بیٹھ کر کے گاڑی والوں کو برا کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، چھوٹی سی بات بیان کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار شیطان نے ایک تخت بچھایا، اپنے چیلوں کو بلایا عصر اور مغرب کے درمیان، اور کہا آؤ میرے چیلوں، آؤ میرے اسٹوڈنٹ، آؤ، تم نے کون سا برا کام کیا ہے، تم کون سا ایسا کام کر کے آؤ جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ ایک شیطان کھڑا ہوا، کہنے لگا اے میرے آقا محترم، میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، میں نے باپ بیٹے کے اندر جھگڑا کرا دیا ہے، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں نے بہو بیٹی کے اندر جھگڑا کرا دیا ہے، میں نے سگے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، میں نے شراب پلا دی ہے۔ ہر طریقے کا، ہر اس کے چیلے تھے، ہر طریقے سے اپنی بات پیش کر رہے تھے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کام کیا ہے۔ سنیں میرے نوجوانوں، ذرا غور سے میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، سب نے اپنی اپنی برائیاں پیش کر دی۔ ایک شیطان سب سے آخر میں کھڑا ہوا، سب سے آخر میں کھڑا ہوا شیطان، اس نے کہا
کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روکا. کیا بولا اس نے؟ کہ میں نے ایک طالب علم کو جو دین کی طرف کے لیے نکل چکا تھا، میں نے اس کو مدرسے سے روک دیا. شیطان نے اس کو لیا، سینے سے لگا لیا، سینے سے بڑا چپکایا کہ کام تم نے کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے. دوسروں نے سوچا یار ہم نے تو باپ بیٹے میں جھگڑا کرا دیا، شراب پلا دی اور اس سے کچھ نے خوشی نہیں ہوئی. شیطان نے کہا یہ بات نہیں سمجھو گے. الغرض میں اپنی بات کو پوائنٹ رکھنا چاہتا کہا. شیطان نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ. شیطان ایک عابد کے پاس لے گیا. عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں وہ شخص جو رات کو جا کر کے عبادت کرتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، وہ عابد کہلاتا ہے. شیطان اس کے پاس گیا. جانے کے بعد کہا چھوٹی سی شیشی لے گیا، چھوٹی سی شیشی لے گیا اور کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کو چھوٹی سی شیشی میں رکھ سکتا ہے؟ اب وہ عابد تھے، جانکاری نہیں تھی، نالج نہیں تھی، پڑھا نہیں. بولے یار آسمان تو بڑا ہے، شیشی تو بہت چھوٹی نہیں آ سکتی. کہا ٹھیک ہے تمہارا کام ختم ہوگا، تم چلے جاؤ. شیطان نے کہا دیکھو اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اس کی ساری عبادتیں ساری ریاضتیں بیکار ہیں. اب عالم کے پاس آ جاؤ. عالم کے پاس پہنچے، وہی شیشی لے کر کے کہا بتائیے عالم صاحب کیا اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی شیشے کے اندر اس آسمان کو رکھ سکتا ہے؟ عالم کا جواب سنیں، جاننے والے کا جواب سنیں. جو عالم تھا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سنیں. کہا یہ ایک آسمان کی بات کرتا ہے، اگر رب چاہے ایسے کئی کروڑوں آسمان اس شیشی کے اندر رکھ سکتا ہے. تو مجبور ہے، تو شیطان ہے، تو آپ جان سکتے ہیں شیطان کا حربہ کون سا تھا، شیطان کا حربہ کون سا تھا. یہ ہماری کیپیسٹی ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں. علم دیا، آپ نے دنیا کی ڈگری دے دی.